اپنی زندگی کو اگر میننگ فل کرنا چاہتے ہیں اور اسپریچولی ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں تو اس کی کنجی یہ ہے کہ آپ ان کے تعلق کو ضرور سمجھیں۔ یہ نفس ہے جو آپ کو بونا رکھتا ہے، یہ روح ہے جو آپ کو قامت بخشتی ہے، جو آپ کو میں کی دلدل سے نکالتی ہے، جو ان بے معنی چیزوں کے اوپر دوڑنے سے آپ کو بچاتی ہے۔ یہ روح وہ نور ہے جو نفس کے اندھیروں کو روشن کرتا ہے اور وہ نفس کو ایک مٹی کی طرح دیکھتے ہیں جسے روح کی بارش سے سنوارا اور پاک کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبان، آج نفس کی سیریز کی دوسری نشست میں ہم نفس اور روح کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفس اور روح دو نہایت لطیف اور پیچیدہ حقائق ہیں، بہت کمپلیکس ریالٹیز ہیں جو انسان کی ذات کی گہرائیوں میں بنا ہے۔ اگرچہ عام فہم میں ان دونوں کو اب مغرب اور جدید لوگ جو ہے وہ ایک ہی اس کو تصور کر لیتے ہیں، ان کے تصور کے تحت اس کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، مگر صوفیانہ علوم کے اندر صوفیک اسٹڈیز میں ان کا مفہوم اور مقام نفس کا اور روح کا ایک دوسرے سے جدا ہے، اور یہ انتہائی دقیق سا ایک مسئلہ ہے۔ نفس اور روح کا تعلق جو ہے یہ ایک ایسا راز ہے جو انسان کی باطنی جو آپ اپنی دنیا تعمیر کرتے ہیں، ایک جو انر ورلڈ سٹرکچر کرتے ہیں، اس کی تعمیر کا مرکز ہے، اور یہی تعلق نفس اور روح کا ہماری زندگی کو میننگ دیتا ہے، اس کی معنویت کے لیے اور اس اسپریچول پروگریس کے لیے، روحانی ترقی کے لیے یہ ایک کلید ہے، یہ ایک کنجی ہے، یہ ایک کی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اگر میننگ فل کرنا چاہتے ہیں اور اسپریچولی ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں تو اس کی کنجی یہ ہے کہ آپ ان کے تعلق کو ضرور سمجھیں۔ نفس کو عام طور پر وہ مرکز سمجھا جاتا ہے جو انسان کی ڈیزائرز اور اس کے ایموشنز ان کا مرکز ہے، یعنی ہم عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرزوؤں کا اور جذبات کا مرکز ہے، یہ وہ نیچر یا فطرت ہے جو انسان کو دنیاوی چیزوں کی طرف کھینچتی ہے، اور اس کے اندر کئی بار پیراڈاکسز ہیں، یہ کئی تضاد جو ہے وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، کئی ازداد اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو عمومی طور پر نفس کو ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی فطرت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو مادے کی طرف اور خواہش کی طرف مائل رہتی ہے، اور دوسری طرف روح وہ اصل جوہر ہے، اصل وجود ہے جو اللہ نے انسان میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کہہ کر پھونکی۔ وہ ابدی بوسے کی من مستی میں جو ہم نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، جی وہ والی روح جس نے الستُ بربکم پر قالوا بلا کہہ کر گواہی دی، اقرار کیا، ڈکلیریشن دی، جی وہ جو زندہ رکھنے والی اور حیات بخش قوت ہے، جی
روح کا تعلق اللہ سے ہے، اور یہ وہ ڈیوائن حصہ ہے جو بندے کو قرب الہی کی طرف کھینچتا ہے۔ آپ کا نفس آپ کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے، خود آپ کو اپنی طرف، اپنی انا، اپنی ایگو، میں کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر روح ہے جو آپ کو اس میں سے نکالتی ہے۔ یہ نفس ہے جو آپ کو بونا رکھتا ہے، یہ روح ہے جو آپ کو قامت بخشتی ہے، جو آپ کو میں کی دلدل سے نکالتی ہے، جو ان بے معنی چیزوں کے اوپر دوڑنے سے آپ کو بچاتی ہے، جو آپ کی سمت کو سیدھا کرتی ہے، جو آپ کے لیے ٹرانسینڈنس کا باعث بنتی ہے۔ اس رشتے کو صوفیاء کرام ایک لطیف سی سازش کی مانند بیان کرتے ہیں کہ جہاں نفس ایک ایسی کشتی ہے جو سمندر کی موجوں میں تڑپتی ہے، اور روح وہ بادبان ہے جو اسے منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کی خواہشات اور اس کی حسرتیں اس کشتی کو ڈوبنے کا باعث بھی بن سکتی ہیں، اور روح کی محبت اور اس العلیم کے نور کی جو روشنی ہے وہ اس کی نجات کی دلیل بھی بن سکتی ہے۔ حضرت غزالی نے فرمایا کہ نفس اور روح کا تعلق ایک ایسی نفسیاتی اور روحانی جنگ ہے جس میں بندہ مسلسل کوشش کرتا ہے، مسلسل مجاہدہ کرتا ہے، مسلسل اس تگ و دو میں رہتا ہے تاکہ وہ روح کی رہنمائی میں نفس کو قابو کر سکے۔ قرآن و حدیث میں بھی نفس اور روح کی مختلف جہات کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی جب کہا، یعنی میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی، تو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ روح ایک الہی تحفہ ہے جو انسان کو زندہ، اس کے دل کو زندہ بناتا ہے۔ یہ آپ کی حیات کا جوہر ہے۔ اور پھر وہ نفس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ کبھی نیکی کی طرف نفس راغب ہو جاتا ہے، اور کبھی وہی نفس جو ہے وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کا امتحان جو ہے وہ نفس اور روح کے مابین توازن قائم رکھنے میں ہے کہ روح کی ہدایت پر نفس عمل کرے، جی، نہ کہ نفس کی طاقت اتنی حاوی ہو جائے کہ روح قبض کا شکار رہے۔ تو نفس اور روح کے تعلق کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کے اقوال بہت روشنی بخشتے ہیں۔ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ روح وہ نور ہے جو نفس کے اندھیروں کو روشن کرتا ہے، اور وہ نفس کو ایک مٹی کی طرح دیکھتے ہیں جسے روح کی بارش سے سنوارا اور پاک کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت نے فرمایا کہ روح اور نفس کا تعلق ایسے ہے جیسے آتش اور ہونٹ کا۔ اگر آتش نہ ہو تو ہونٹ سرد رہیں، اور اگر ہونٹ نہ ہو تو آتش کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کا وجود ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ برزخ ہے جو جسم اور روح کے درمیان میں ہے۔ تو انسان کا روحانی سفر اس تعلق کو سمجھنے اور اسے زندہ رکھنے کا سفر ہے۔ جب نفس کی خواہشات روح کی رہنمائی میں آتی ہیں تو بندہ سکون پا جاتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن نفس
خود سر نفس اپنی خود سر خواہشات میں الجھ جائے تو وہ بندے کو گمراہی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، وہ اسے اسفل سافلین پستیوں سے بھی زیادہ پستیوں کے اوپر لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درویشوں نے نفس اور روح کے مابین توازن قائم کرنے کو روحانی کمال کا راز قرار دیا ہے، اور یہی وہ توازن ہے جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ تعلق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی صرف جسمانی و مادی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ایک روحانی سفر ہے، یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، اور اس ٹرانزیشنل پیریڈ کے اندر جہاں پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سب اللہ کی طرف ہے اور اسی کو ہی رجوع کر رہا ہے، تو اس ٹرانزیشنل پیریڈ کے اندر یہ ایک اسپرچول سٹرگل ہے جہاں نفس کی تربیت اور روح کی پاکیزگی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر آپ نفس کی تربیت نہیں کرتے تو روح پاکیزہ نہیں ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ تو نفس اور روح کے اس سٹل سے رشتے کو سمجھنا، اس لطیف سے رشتے کو سمجھ کر اگر ہم اپنی زندگی کو بامعنی اور اللہ کی رضا کے قریب کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روحانی حقیقتوں کی پہچان عطا فرمائے اور نفس کی تربیت میں کامیابی دے۔ ضرور نفس کے اور روح کے اس تعلق کو جو ہے وہ ضرور سمجھیے گا۔